جی نے اپنے کیریئر کا آغاز میوزیکل تھیٹر سے کیا۔ انہوں نے 2006 کی فلم ڈیز میں اسکرین پر قدم رکھا اور 2008 کے ٹیلی ویژن ڈرامے یو اسٹول مائی ہارٹ میں ایک معمولی کردار ادا کیا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر 2008 میں فلم سلیپنگ بیوٹی کے ذریعے ڈیبیو کیا۔ 2009 میں وہ مائی ٹو پرفیکٹ سنس میں نمودار ہوئے، ڈرپوک سب سے چھوٹے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے جو صرف 20 سال کی عمر میں اپنے بہترین دوست کی بیٹی کی پرورش کرتا۔ ویک اینڈ فیملی ڈرامے نے 40% سے زیادہ ریٹنگز حاصل کیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایکشن کامیڈی ہیرو میں معاون کردار ادا کیا۔ 2010 میں جی کو 159 اقساط والے روزانہ ڈرامے سمائل اگین میں اپنے پہلے مرکزی کردار میں کاسٹ کیا گیا، جس نے ایک کوریائی امریکی شارٹ ٹریک سپیڈ اسکیٹر کا کردار ادا کیا تھا۔ سمائل اگین مسلسل 15 ہفتوں تک ریٹنگ چارٹ میں سر فہرست رہا اور انہیں KBS ڈرامہ ایوارڈز میں ڈیلی ڈرامہ میں بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے 2011 کی تاریخی ایکشن سیریز واریر بیک ڈونگ سو 2011 میں ٹاٹلر کردار ادا کیا۔ لی کے مان ہوا آناربل بیک سے اخذ کردہ یہ جوزون دور کے تلوار باز بیک ڈونگ سو کے بارے میں ایک اصل کہانی ہے، جس میں اس کے ابتدائی سالوں کو دکھایا گیا ہے جب تک کہ سیاسی سازش اس کے بچپن کے سب سے اچھے دوست سے دشمن کے ساتھ دشمنی پیدا نہیں کرتی ہے۔ سیریز اپنے ٹائم سلاٹ میں 13 ہفتوں تک سر فہرست رہی اور جی کو SBS ڈرامہ ایوارڈز میں نیو سٹار ایوارڈ ملا۔ اسی سال کے آخر میں اس نے کیبل ڈرامہ بیچلرس ویجیٹیبل سٹور میں مرکزی کردار ادا کیا، جو لی ینگ سیوک کی سچی کہانی پر مبنی ہے، جو ایک نوجوان ہے جس نے 1998 میں 350 مربع فٹ کے ایک چھوٹے سے سبزیوں کی دکان کو مرغ گیر فرنچائز میں تبدیل کر دیا۔ 30 اسٹورز کے ساتھ میلو ڈرامہ 5 فنگرز 2012 میں اپنے پہلے مخالف کردار میں جی نے ایک پیانوادک کا کردار ادا کیا جو موسیقی کے لیے اپنے بڑے بھائی کے قدرتی تحفے سے حسد کرتا۔ جی 2013 میں ڈی ڈیز کے ساتھ میوزیکل تھیٹر میں واپس آئے، ایک صدارتی محافظ کا کردار ادا کیا جو 20 سال قبل ایک پراسرار خاتون ساتھی کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا۔ ڈی ڈیز ایک جوک باکس میوزیکل تھا جس میں کم کوئنگ سیوک کے لوک راک گانے استعمال کیے گئے تھے۔ جی کی پیش رفت تاریخی ڈرامہ امپریس کی میں یوان خاندان کے 16 شہنشاہ توگیون تیمور، جسے تہوان بھی کہا جاتا ہے، کے کردار سے حاصل ہوا۔ ڈرامہ نے 35.12% کی اوسط درجہ بندی کے ساتھ پورے ملک میں ناظرین کی ٹھوس ریٹنگ حاصل کی۔ جی کی تصویر کشی نے ناقدین اور سامعین دونوں پر ایک مضبوط تاثر چھوڑا، جس سے انہیں تنقیدی پذیرائی اور پہچان ملی۔ جی نے پھر ایکشن تھرلر ٹیلی ویژن سیریز ہیلر 2012-2015 میں ٹاٹلر کردار کے طور پر کام کیا۔ ڈرامہ نشر ہونے کے بعد جی چین اور ایشیا کے دیگر حصوں میں مقبول ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مینڈارن زبان کے ڈراموں جیسے دی ولونڈ گرل 2 اور MR برائٹ میں کردار ادا کیا۔ 2016 میں جی نے کی ایکشن تھرلر فلم دی کے 2 میں مرکزی کردار ادا کیا، ایک باڈی گارڈ جسے اس کے ساتھی ہم وطنوں نے دھوکہ دیا اور اسے PTSD اور ظاہری سماجی فوبیا والی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ڈرامے کو اس کے 8 ہفتے کے نشریات کے دوران کیبل چینل کے ناظرین کی درجہ بندی میں سب سے اوپر سازگار جائزے ملے۔ نومبر 2016 میں اس نے پروموشنل ویب ڈرامہ سیریز فرسٹ 7 کسز فار لوٹے ڈیوٹی فری میں شریک اداکاری کی۔ 2017 میں جی نے ایکشن فلم فیبریکیٹ سٹی میں کام کیا، ایک بے روزگار گیم کے عادی کا کردار ادا کیا جو ایک فریم شدہ قاتل بن جاتا ہے۔ اسی سال انہیں SBS کی رومانوی کامیڈی تھرلر سیریز مشکوک پارٹنر میں بطور پراسیکیوٹر کاسٹ کیا گیا، جس کا پریمیئر مئی میں ہوا۔ 2019 میں فوج سے فارغ ہونے کے بعد جی کو رومانوی کامیڈی سیریز میلٹن می سوفٹلی میں کاسٹ کیا گیا، جہاں انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر کا کردار ادا کیا جو انسانوں کو منجمد کرنے کے ایک ناکام منصوبے کے بعد مستقبل میں 20 سال بعد جاگتا ہوا پاتا ہے۔ 2020 میں جی کو اسی نام کے ویب ٹون پر مبنی رومانٹک کامیڈی سیریز بیک سٹریٹ روکی میں کاسٹ کیا گیا۔
اس نے سہولت اسٹور فرنچائزز کے تعلقات عامہ کے سابق ڈائریکٹر کا کردار ادا کیا، جو اپنی سہولت اسٹور کا انتظام خود کرتا ہے۔ انہوں نے رومانٹک کامیڈی ویب سیریز لوس راک ان دا سٹی میں بھی کام کیا، جس کا پریمیئر دسمبر 2020 میں کاکاؤ ٹی وی پر ہوا۔ 2021 میں اس نے کم چانگجو کی سنسنی خیز فلم ہارڈ ہٹ میں اداکاری کی، ایک پراسرار کالر کا کردار ادا کیا جو مرکزی کردار اور اس کے خاندان کو اس کار کے اندر نصب بم سے بلیک میل کرتا ہے جسے وہ چلا رہے ہیں۔ 2022 میں جی نیٹ فلکس سیریز دی ساؤنڈ آف میجک میں اسی نام کے ویب ٹون پر مبنی پراسرار جادوگر لی ایول کے کردار میں نظر آئے۔ اسی سال اس نے KBS 2 ڈرامہ اف یو وش اپان می میں ایک سابق مجرم کے کردار میں کام کیا جو ایک ہسپتال میں رضاکارانہ طور پر کام کرتا ہے۔ مارچ 2023 میں جی نے گلوریس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ 14 مارچ 2023 کو جی اپنے مینیجر کے ساتھ ایک شخصی ایجنسی قائم کرنے کی تیاری کے مرحلے میں ہے جو ان کے ساتھ 10 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے۔ اپریل 2023 میں جی نے اسپرنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ جی نے اپنی لازمی فوجی خدمات 14 اگست 2017 کو شروع کی۔ انہوں نے صوبہ گینگون کے چیورن میں فوج کے 3 انفنٹری ڈویژن میں اپنی بنیادی فوجی تربیت حاصل کی۔ مکمل ہونے پر انہیں اعلیٰ کارکردگی پر انعام سے نوازا گیا۔ جی کو اپنی بقیہ فوجی سروس مکمل کرنے کے لیے چیورن، صوبہ گینگون میں فوج کی 5 آرٹلری بریگیڈ میں تفویض کیا گیا تھا۔ انہیں پلاٹون لیڈر کے طور پر مقرر کیا گیا اور کارپورل میں ترقی دی گئی۔ وہ تھا مزید ترقی دے کر سارجنٹ بنا دیا گیا۔ جی کو 27 اپریل 2019 کو چھٹی دے دی گئی۔ فروری 2023 میں جی نے ہوپ برج نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف ایسوسی ایشن کے ذریعے رقم عطیہ کر کے 2023 کے ترکشام کے زلزلے کی مدد کے لیے 100 ملین وون کا عطیہ دیا۔